أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ روم آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابھی سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آواز سب کو آ رہی ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یُریکم کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں البرق بجلی خوفاً ڈرانے و طمعا اور امید دلانے کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوف اور امید دلانے کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ اور وہ نازل کرتا ہے من السماء آسمان سے ماءً پانی، فَيُحْيِي پھر وہ زندہ کرتا ہے بھی اس کے ذریعے الارض زمین کو بعد موتها اس کی موت یعنی ویرانی کے بعد، یعنی جب زمین مردہ ہو جاتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہے لقوم ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ ان تقوم السماء کہ قائم ہے آسمان اور زمین بامرہ اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم پھر جب دعاکم وہ پکارے گا تمہیں دعوتاً ایک بار پکارنا من الارض زمین سے، اذا انتم تو اچانک تم تخرجون سب باہر نکل آؤ گے، تو اچانک تم سب باہر نکل آؤ گے۔ وَلَهُ اور اسی کا ہے من فی السماوات جو کچھ اس آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون تمام سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے یا جو یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہ اسے لٹائے گا، وَهُوَ اور وہ بہت آسان ہے علیہ اس پر، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے المثل الاعلیٰ مثال ہے اعلیٰ فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں، وَهُوَ اور وہی العزیز و انتہائی غالب ہے الحکیم
بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہے۔ اب یہی دلائل آگے بھی بیان کر رہی ہیں، ان نشانیوں کو آگے بھی بیان فرما رہی ہیں۔ ومن آیاتی ہی کہ یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، یوریکم البرق خوفا وطمعا کہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف اور امید سے۔ تو یہاں پہ آسمانی بجلی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے تو اس سے نقصان ہو جانے کا خوف بھی آتا ہے اور نزول رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مسافروں کے لیے باعث خوف ہوتی ہے کہ بجلی ان کے اوپر نہ آ گرے۔ جب کسی مقام پہ بجلی گرتی ہے تو سخت نقصان ہوتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے اور کبھی انسان اور جانور جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو قتادہ کیا فرماتے ہیں کہ بجلی میں مسافروں کے لیے خوف اور مقیم لوگوں کے لیے امید ہوتی ہے کہ بارش برسے گی تو کھیت جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، لہلہا اٹھیں گے، پھل پھول اناج پیدا ہوگا۔ اور بات فرماتے ہیں خوف اس بات کا بھی ہو سکتا ہے کہ چمکنے والی بجلی کہیں بارش سے خالی نہ ہو اور بارش ہونے کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو مطلب بجلی میں خوف اور امید دونوں چیزیں پائی جاتی ہے۔ یوریکم البرق خوف و طمع، اس بجلی میں خوف اور امید دونوں چیزیں پائی جاتی ہے۔ یہ تو قدرتی بجلی کا ذکر تھا، لیکن آج کل جو ہم روزمرہ زندگی میں بجلی استعمال کرتے ہیں جو انسانی ہاتھوں سے تیار ہوئی ہے، جو کیا ہوئی ہے؟ انسانی ہاتھوں سے تیار ہوئی ہے۔ اب اس بجلی کا استعمال بھی اتنا عام ہو چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی بند ہو جائے تو زندگی کا سارا نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ زندگی کا سارا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ مفلوج ہو جاتا ہے۔ جب یہ بجلی وغیرہ نہ ہو تو ہماری کلاس بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس بجلی سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، بڑی بڑی مشینوں کو چلایا جاتا ہے، بڑے بڑے کارخانے فیکٹریاں چلتی ہے، ضروریاتی زندگی کی لاکھوں چیزیں تیار ہوتی ہے۔ تو اگر بجلی نہ ہو تو عام استعمال کی چیزوں کی تیاری میں بڑی لاگت آتی ہے اور چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اور شہروں میں روشنی کے لیے یہ بجلی کا استعمال یہ ایک ضرورت ہے۔ پرانے زمانے میں اور آج کل بھی گاؤں دیہات میں مٹی کے تیل کے لیمپ روشن ہوتے تھے، لیکن اب تو اکثر جگہوں پہ بجلی آ چکی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ وہ آسمان کی طرف سے پانی نازل فرماتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور پھر اس پانی کے ذریعے مردہ اور خشک زمین کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے
لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جس سے پھل پھول اناج پیدا ہوتا ہے، جانوروں کے لیے گھاس پھوس اگتا ہے، ہر جاندار کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ نہ صرف انسان اور جانور پانی کے محتاج ہے، بلکہ اس کے بغیر نباتات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اور جانوروں کی خوراک کے لیے درختوں، پھلوں اور اناج کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک پانی نہ ہو یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں دوڑنے والے خون کا 80% حصہ پانی ہے، اور باقی 20% اس میں غذائی چیزیں اور معدنیات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسی مفید چیز بنایا ہے کہ یہ خود پاک ہے، دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ پانی ہی سے غسل کر کے لوگ اپنا جسم پاک کرتے ہیں، اس کے بعد کپڑے، برتن اور دوسری استعمال کی چیزیں صاف کرتے ہیں۔ تو جس قدر وسیع پیمانے پہ پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذخائر بھی اتنی ہی وسیع پیدا کر دیے۔ زمین پر جگہ جگہ دریا، نہریں، ندیاں چلا دی ہے، جو انسانوں، جانور اور کیڑے مکوڑوں کے لیے پینے کا اور کاشتکاری کے لیے یہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی پانی کے وسیع ذخائر بند کر دیے ہیں، جنہیں کنووں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے لیے اتنی کارآمد چیز پیدا کی ہے۔ اگر انسان ذرا بھی عقل کو استعمال میں لائے تو یہ نشانی دیکھ کر اسے اللہ کی وحدانیت اور وقوع قیامت پہ یقین آ سکتا ہے۔ مگر جو شخص عقل کو استعمال ہی نہ کرے اس کے لیے یہ نشانیاں بھی کچھ مفید نہیں ہوتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وسیع تر نظام کائنات کو نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بأمرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے یہ قائم ہے۔ آسمان اور زمین کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اسی نے ایک نظام کے تحت ان کو کام میں لگا رکھا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، تو سب کے سب اپنے مدار میں ایک مقررہ مدت کے لیے رواں دوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان متحرک چیزوں کو گرنے یا ٹکرا جانے سے اللہ ہی نے روک رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو سارا نظام کائنات درم برم ہو جائے گا، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ قائم نہیں رہے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن اس زمین اور آسمان کی جگہ نئی زمین اور آسمان قائم کیے جائیں گے، اس واقعے کو قامت الکبریٰ یعنی بڑا ہنگامہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ ثم اذا دعاکم دعوہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کو بلاوا آ جائے گا۔ اذا انتم تخرجون، اور تم سب جو ہے اچانک نکل آ پڑو گے۔ یہ بلاوا جو ہے سورہ اسرائیل کے ذریعے ہوگا۔ تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کے دوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جائیں گے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق زمین، آسمان اور تمام کرے جو ہے یہ قانون کشش ثقل جو ہے اس کے مطابق اپنے اپنے مدار اور اپنے اپنے راستوں میں چل رہی ہیں، یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اور ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کشش ثقل کا قانون کس نے پیدا کیا؟ آخر اس قانون کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ پھر جب وہ چاہتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس میں جزوی تبدیلیاں بھی لاتا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ معمول کے خلاف چاند گرہن یا سورج گرہن کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ سارا نظام کائنات اللہ تعالیٰ ہی کا قائم کردہ ہے، اور بالآخر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف ہی راجع ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی خداوند قدوس کی پیدا کردہ ہے، اسی کے ملک میں ہے،
اسی کے تصرف میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پہ بیان فرمایا، افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا کیا یہ دونوں برابر ہے؟ خالق صرف ایک ہی ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ ظاہر ہے کہ مخلوق عاجز ہے، اور جو عاجز ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجازی طور پہ انسان کو بعض چیزوں کا مالک بنایا ہے، مگر وہ اس عارضی اور مجازی ملکیت میں مغرور ہو کے اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ساری مخلوق عاجز ہے، اس کا کسی چیز پہ کچھ اختیار نہیں ہے، سارا تصرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ کل اللہ قانتون، ہر چیز اسی کی اطاعت گزار ہے۔ فرشتے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں، اور بعض لوگ سرکشی بھی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے سامنے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں۔ موت اور حیات کا قانون ہو یا صحت اور تندرستی کا، ان کے سامنے ساری مخلوق عاجز ہے۔ انہیں طوعاً اور کرہن ان قوانین کو ہی ماننا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ سب دلائل قدرت ہے جن سے توحید باری تعالیٰ اور وقوع قیامت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، خدا کی ذات وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، اس کا اعادہ بھی وہی کرے گا۔ اس نے ارض اور سما کی تخلیق سے کروڑوں سال پہلے ملائکہ کو پیدا کیا، پھر آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا کیا، پھر زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر آخر میں اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ غرض ہے کہ ہر چیز کی ابتدا اسی نے کی، اور قیامت کو دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا۔ بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ہر مذہب اور ملت کا پیروکار اپنی ابتدائی پیدائش کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ چند دہریوں کو چھوڑ کے باقی سب اس کے قائل ہے۔ جب ابتدائی تخلیق کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر دوسری زندگی کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ جس اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ نہیں، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ بھی اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس کے حکم کی انتظار ہوگی، ہر چیز دوبارہ سامنے آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کا پہلی بار بغیر نمونے کے تخلیق کرنا دوبارہ اعادہ کرنے سے مشکل ہو سکتا ہے، مگر جسے پہلی تخلیق میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، اس کے لیے دوبارہ تخلیق کرنے میں کون سی دشواری پیش آئے گی؟ وہ کمال قدرت کا مالک ہے، وہ جس طرح چاہے کسی چیز میں تصرف کرے، اس کے راستے میں کوئی مشکل حائل نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و زماں میں اسی کی صفت اور شان بلند ہے۔ یہاں پہ مثل سے مراد صفت اور شان ہے۔ مثل اور مثل میں فرق ہے۔ کسی کی چیز کی مثل سے مراد اس کی نوع اور جوہر میں شراکت ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جہاں شرک کا رد فرمایا وہاں سے فلا تضربوا له الامثال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی مثالیں بیان نہ کرو کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہر حیثیت سے پاک اور منزہ ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی مثال کی نفی کی گئی ہے، مگر اس آیت میں مثال کے اثبات پایا جاتا ہے۔ اصل بات یہ کہ مثل کا معنی کسی چیز میں فی الجملہ شراکت ہوتا ہے۔ اگر ظاہری طور پہ کسی صفت میں شراکت ہے تو یہ مثل ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مثل نوری ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال قندیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال قندیل کی ہے، تاہم جوہر اور نوع میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اور شان زمین اور آسمان میں بلند ہے، اور اس بلند صفت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہی معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نے میری تکذیب کی ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ انسان نے مجھے گالی دی ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ میری تکذیب یہ ہے کہ انسان یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔
گویا جزائے عمل کا انکار کر دے گا. اور گالی یہ ہے کہ انسان کہہ دے گا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے. حالانکہ انا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، بے نیاز ہوں، جس نے نہ کوئی جنا اور نہ وہ جنا کیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے. حالانکہ یہ افطرا ہے. اگر اس سے حقیقی بیٹا مراد ہو تو وہ جنسیت پہ دلالت کرے گا اور اس سے مادیت ثابت ہوگی، اور ایسا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ کا مجازی بیٹا بھی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ اس سے کسی کو اختیار کی تفویض ثابت ہوتی ہے. جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، بلکہ وہ ہر کام براہ راست خود کرتا ہے. تو اس حدیث میں تکذیب اور گالی کا یہی مطلب ہے. پھر فرمایا کہ اس کی صفت اور شان ارض و سما میں بلند ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے. اس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. اس کا ہر کام حکمت میں مبنی ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کے ادراک سے باہر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے. قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ پھر آگے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ.